بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کے مبعوث ہوتے ہی یہ ٹاپک ہے آج کا، تو اس پہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عربوں کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں ناکارہ تھی ہو چکی تھی، وہ شاعری اور مذہبی مباحث میں مبتلا تھے، مگر پیغمبر اسلام کے مبعوث ہوتے ہی ان کی قومی اور نسلی کامیابیوں نے ان میں وہ ولولہ پیدا کر دیا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر ان کے ذہن اور دماغ میں روشنی اور چمک دمک پیدا ہو گئی کہ یونانیوں کے بہترین دور کے لگ بھگ پہنچ گئی۔ یعنی انہوں نے ایک نئے زاویے اور قوت تازہ کے ساتھ علم کے اس ذخیرہ کو باقاعدہ نشو و نما دینی شروع کی، جس کا کام یونانیوں نے شروع کیا تھا اور شروع کر کے چھوڑ دیا تھا۔ ان عربوں نے ہی انسانوں کے اندر سائنس کی تحقیقات کی تحریک کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ سائنس کی تحقیقات کی تحریک کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ موجودہ دنیا کو علم و اقدار کی جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عربوں کے ذریعے ملی ہیں، جو تاریخ، تمام اعلیٰ لٹریچر اور ٹھوس فلسفے کی جڑ بنیاد ہیں، اور یہی مضمون تھا جس میں اولین عرب مصنفین نے امتیاز حاصل کیا۔ اسلام میں فلسفیانہ علوم کو عظیم الشان انبار لگ گیا تھا۔ اسلام میں فلسفیانہ علوم کا عظیم الشان انبار لگ گیا تھا۔ ان کے علاوہ کوفہ، بغداد، قاہرہ، قرطبہ میں عظیم الشان یونیورسٹیاں قائم تھیں۔ ان یونیورسٹیوں نے تمام دنیا میں اجالا کر دیا۔ اسلامی فلسفوں کا رنگ اور روغن جامعہ قرطبہ ہی کے ذریعے سے پیرس اور آکسفورڈ اور شمالی اطالیہ کی یونیورسٹیوں میں چڑھا۔ 12ویں صدی تک علم الحساب میں صفر کا پتہ تک نہ تھا۔ 12ویں صدی تک علم الحساب کے صفر تک پتہ نہیں تھا، مگر اس زمانہ میں ایک عرب ماہر علم ریاضیات محمد امین موسیٰ نے صفر ایجاد کیا۔ اس نے سب سے پہلے اشاریہ استعمال کیا اور مفرد اعداد کی قیمت کا تعین ان کی حیثیت کے مطابق کیا۔ الجبرا انہی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ ستاروں مفرد اعداد کی قیمت کا تعین ان کی حیثیت کا مطابق کیا۔ الجبرا انہی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ ستاروں کے علم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ علم نجوم کے متعلق بہت سے آلات بنائے جو آج تک استعمال ہوتے ہیں۔ فن ادویہ میں وہ یونانیوں سے بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے جو کتاب الادویہ مرتب کی تھی وہ آج تک جوں کی توں موجود ہے۔ ان کے علاج کے بہت سے طریقے ایسے تھے جن پر آج تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ان کے جراح بے حس کرنے والی دواؤں کا استعمال جانتے تھے، اور دنیا میں مشکل سے جو جراحی عمل ہوتے ہیں ان میں ان کے آپریشن بھی شامل ہیں۔ اسی طرح کیمیا میں انہوں نے نہایت عمدہ ابتدا کی اور بہت سے نئے انار اور نئے مرکبات مثل الکحل وغیرہ دریافت کیے۔ فن تعمیر میں بھی وہ دنیا سے بازی لے گئے اور ہر قسم کی جہاز سے کام لیتے تھے۔ اس طرح پارچہ بافی میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ وہ رنگ آمیزی کے فن سے بھی واقف تھے، اور کاغذ کی صنعت بھی انہی کی کوششوں کا پھل ہے۔ یہ اتنی جو چیزیں دریافت کی گئی ہیں، اتنی جو چیزیں ہیں جن کو ڈسکور کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام
کہ مبعوث ہوتے ہی ان پر یہ عبور حاصل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد بتدریج اس میں ترقی ہوتی گئی. پھر دنیا میں انہوں نے بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام جو تھے حاصل کیے. یہ نظریات ہیں، خیالات ہیں مسٹر ایچ جی ویلز، مورخ انگلستان کے یہ بہت بڑے مورخ ہیں مسٹر ایچ جی ویلز. یہ ان کی تحقیقات کے مطابق، ان کے مطالعہ سے جو انہوں نے اخذ کیا، جو انہوں نے دین کی کتابیں پڑھیں، دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھیں، جنہوں نے سائنس کے بارے میں، الجبرا کے بارے میں، حساب کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، تمام علوم کا جب سراغ نکالا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی اس کی ابتدا ہوئی، اور پھر یہ انتہا تک پہنچ گئی. بعد کے حالات جو ہیں وہ چلو جو بھی ہوئے. اچھا، تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ذات صفات کے بارے میں اتنی طویل تاریخ ہے، اتنی طویل داستانیں ہیں، اتنا طویل ان کا سفر ہے، وہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں. ان کی تعریف کے بارے میں جو بھی کتنے ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے لکھنا شروع کر دیں تو وہ، اور اتنے ہی پھر بھی ہو جائے، پھر ان سے لکھیں تو ان کی تعریف کی پوری نہیں ہوتی. لیکن یہ جو غیر مسلمانوں نے جو کاوشیں کی ہیں اس کے بارے میں آج تک میں یہ عرض کرتا رہوں، اور مزید بھی کروں گا. جب اس کے بارے میں جو ہمیں کوئی علم ملا، نالج ملا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے. لیکن آپ بھی مہربانی کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم.